इंसानों में से। और इसी तरह भी मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वकदालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न, हमने हर नबी के साथ एक दुश्मन पैदा किया, इंसानों में से और जिन्नात में से एक शैतान। तो शैतान दोनों में भी है, इंसानों में से भी होगा, जिन्नात में से भी होगा। बहुत सारे लोग ये तस्वुर करके बैठे रहते हैं शैतान का मतलब दो बड़े सींग वाला होगा, बकरे की मुंडी वाला होगा, लंबे बालों वाला होगा। शैतान की ऐसी कोई शक्ल नहीं, शैतान तुम्हारे करीबी दोस्त की शक्ल में भी आएगा, जो तुम्हारे आसपास हैं इनमें से कोई शैतान हो, अच्छी शक्लों में भी होगा। और जिन्नात में से जो शैतान है वो गायब होगा। लेकिन ये दोनों हमारी जिंदगी पर बहुत असर करते हैं, बहुत बुरी तरह से असर करते हैं। ये मुसलसल खैर के रास्ते से हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। ये नमाजें हैं तुम्हारी, ये दुआएं हैं और बुजुर्गों की सोहबतें हैं जो इन शैतानों से तुम्हें बचा रखेंगे। वरना इनसे मुकाबला करते करते आदमी कितने तो गुमराह हो गए, भटक गए। कौन है जो तुम्हें अचानक बैठे बैठे बुरी ख्वाहिशात ला करके उस मैदान में ले चला जाता है? वो शैतान है जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है। तुम अच्छे भले थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, उठ करके गए, फिर खुराफात दिमाग में आई, चलना है फलां जगह पर गुनाहों के अड्डे पर। कौन लेकर के गया तुम्हें? दो, या तो एक गायब लेकर के जा रहा होगा, या तो एक कोई हाजिर होगा। हाजिर होगा तो तुम्हारा दोस्त होगा, गायब होगा तो जिन होगा। ये दोनों में से कोई एक तुम्हें लेकर के जा रहा है और तुम भटक गए, बहक गए। मेरे अजीजों, इनसे मुकाबला करने के ही लिए इस दुनिया में हमें भेजा गया। और अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं फरमाता है, इहबितू फइन्न लकुम मा सअलतुम। नहीं, पहले पारे की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जब जन्नत से उतारा गया था, अल्लाह ताला फरमाता है वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तक यहाँ पर हम भेज रहे हैं दुनिया में, और हर एक को एक का दुश्मन बना करके भेज रहे हैं। यानी शैतान को इंसान का दुश्मन बना करके भेजा गया है। इससे मुकाबला करते रहो और वापस तुम्हें हमारे पास आना है और हम तुम्हारे अमाल का सवाल करेंगे। यहाँ हमें जो भेजा गया है, मुसलसल हर दिन हम लड़ाई में मौजूद हैं, हर दिन हम लड़ाई में हैं। अपने जहन में मौजूद ख्यालात से लड़ रहे हैं, अपने आसपास के हालात से लड़ रहे हैं। और अगर ये दुश्मन ना होता तो आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन कैसे करते? उसकी बारगाह में झुकने की और दौड़ करके आने की आपके अंदर जो तमन्ना है वो कहाँ रह जाती? इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, अगर दुश्मन ना हो तो आदमी ढीला पड़ जाता है और उसे किसी चीज़ की हाजत ही नहीं रहती, ज़रूरत ही नहीं होती। मैंने एक दानिश्वर से पढ़ा था, जापान वाले लोग, ये तवज्जो से सुनिए, मछली खाने के बड़े शौकीन हैं। और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज़्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताज़ी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताज़ा मछली खानी है तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए। उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी। और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती थी। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से ये टंकी में नहीं तैर रही थी। यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी, सुस्त। और यहाँ आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने ये कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक तीसरा तरीका इख्तियार किया। कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1 दिन 2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती है। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया छोटी, और उसको इसमें डाला गया। और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती है समंदर में कि ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खाली और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी। उनको लेकर के जापानी लोग खाया करते थे। तो उस दानिश्वर ने कहा ये वाकया लिख करके कि ये शार्क मछली इसलिए छोड़ी गई थी कि इनको एक्टिव रखा जाए, हरकत में रखा जाए, और ये दौड़ती रहती और जिंदा भी रहती, दौड़ती भी रहती। वो दानिश्वर कहता है इसीलिए हर एक की जिंदगी में एक शार्क का होना जरूरी है, ताकि वो उसे दौड़ाता रहे और वो भाग करके अल्लाह की बारगाह में आता रहे। हम सब की जिंदगियों में एक दुश्मन होता है,
ایک دشمن ہوتا ہے، اور اس دشمن کے ہوتے ہی ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا خیال آتا ہے، رب تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بار بار یہ احساس ہوتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہوں گے، ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کیا، کسی کے گھر میں گیا، سب سے پہلے وہ دعا کی درخواستیں کرتے ہیں۔ کیوں میاں؟ آپ خود بھی تو دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اگر تفصیل سے کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ حضرت فلاں فلاں معاملات میں بہت گھر گیا ہوں، لوگوں کی نظر بہت ہے، آپ دعا کریں اللہ بری نظر سے بچائے۔ یہ کامن دعا ہے، سب کے لیے ہے، یعنی سب کو احساس ہے کہ کچھ لوگوں کی بری نظر ہے۔ بری نظر کا یہ تمہارے اندر جو احساس آیا، یہی احساس تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے پر لے آتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں مایوس نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیکن ہے کہ اللہ کے پاس تو آؤ، دشمن تو ہیں تمہارے لیکن ڈرو مت۔ اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں آؤ، اور اللہ نے 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، ایسا سخت جادو کہ حضور کا جسم بخار سے پورا زرد ہو گیا تھا، اور پھر وہ پتہ بھی کیا گیا کہ کہاں جادو کر کے کیا کیا گیا ہے، آپ کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں یا پھر بال وغیرہ لگا کر کے جس طرح سے بھی جادو کیا گیا، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا، گوشت میں زہر رکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح کے حملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو اتارا۔ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ کہا گیا جو اس کو پڑھ لے اللہ دن بھر اس کو جادو سحر سے محفوظ رکھے گا۔ تمہارے پاس یہ ہتھیار ہیں، تمہارے پاس یہ آلہ جات ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا، اس سے قبل بھی میں نے کہا ہے، آج کل یہ عام ہو گیا ہے، کچھ شیاطین ہیں روئے زمین پر جو انہی کاموں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کرنے، جادو سحر سفلی ٹوٹ کے یہ ساری چیزوں پر دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے میں۔ اور آج کا سب سے بڑا حملہ جو ہو رہا ہے وہ ہماری بچیوں پر ہے، لڑکیوں پر ہے۔ کتنے تو ایسے دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں جو محبت کا تعویذ کرتے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے قابو میں کرنے کے اعمال کر کے دیے جاتے ہیں، یہ شیطانی اعمال کے ذریعے سے، اور لڑکیوں پر غلط طریقے سے اثر کر کے کتنے ایسے ہیں، میں نے خود میں دیکھا ہے، اچھی اچھے گھروں کی بچیوں پر یہ عمل کر کے انہیں اپنے کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اور کچھ تو وہ ہیں جو شادی کر لی، اور کچھ تو وہ ہیں جو انہیں کوٹھے میں بیچ دیے۔ بچیاں محفوظ نہیں رہ جاتی، اسی لیے میں اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو اپنے گھروں میں بھی یہ تلقین کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معوذتین کی برکتوں سے یہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے مدینے کی جو کھجور ہے، عجوا کھجور مشہور ہے، سارے حاجی جب جاتے ہیں تو عجوا کھجور لے کر آتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے، اسے پورے دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا، جادو بھی اثر نہیں کرے گا، سحر بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ سارے ہمارے پاس علاج بھی موجود ہیں، تو آپ صرف دشمنوں سے گھبرا کر ڈر کر کے ہمت نہ ہارے۔ اب آخری بات یہ بھی ہے کہ اولیاء کاملین کی زندگیاں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے، بہت بڑا آئیڈیل ہے۔ حضرت فخر الدین رازی بہت پائے کے بزرگ تھے، امام المنطق کہلاتے تھے، امام الفلسفہ، علوم کے ماہر تھے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سرانے پر آیا اور کہنے لگا کہ رازی تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دے دی، کائنات کا نظام اس طرح سے ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی ہونا چاہیے۔ شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا، کہا کہ 2 بھی تو ہو سکتے ہیں، میری دلیل یہ ہے۔ آپ نے پھر دوسری دلیل دی اللہ کے ایک ہونے پر، شیطان نے وہ دلیل بھی کاٹ دی۔ 1 2 3 دلیلیں دیتے دیتے امام رازی 360 دلیلیں دے چکے تھے، آخری وقت تھا ان کا۔ امام رازی اپنے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دیں۔ ہم کیا دلیل دیں گے؟ آپ کیا دلیل دیں گے اللہ کے ایک ہونے پر؟ مرنے کے وقت تو چھوڑو، ابھی بولو، ابھی اگر کوئی پکڑ کے پوچھ لے کچھ نہیں ہوگا۔ امام رازی جیسا عالم دین جب وہ 360 دلیلیں دے چکے تو ڈگمگ ہونے لگ گئے، اللہ ایک ہے بھی کہ نہیں۔ شیطان اس طرح کے حملے کر رہا تھا، یہ تو ان کی نسبت کا اثر ہے کہ حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ جو فخر الدین رازی کے پیر و مرشد تھے، پیر و مرشد سے نسبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔
دور سے ہی مرشد نے اپنے مرید کی حالت کو دیکھا اور پکار کر کہا اے راضی وہ ابلیس ہے تو اس سے بحث کر رہا ہے، اپنے خدا کے ایک ہونے پر دلیل دے رہا ہے، اس سے کہہ میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو راضی کو اپنے پیر و مرشد کی آواز آئی تو انہوں نے کہا اے ابلیس لعین میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ شیطان وہاں سے جانے لگا اور کہا راضی اس موقع پر میں نے 70 سے زیادہ بڑے علماء کا ایمان لے لیا تھا، آج بھی تیرا ایمان ختم ہو جاتا اگر تیرا پیر زندہ نہ ہوتا، اگر تیرا مرشد اس طرح کی بات نہ کیا ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے، حملے ہوئے شیاطین کے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچا لے جاتی ہیں۔ ہمیشہ علم ہی نہیں، بعض اوقات بزرگوں کی صحبت اور ان کی نسبت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم پر، اعلیٰ حضرت کا جیسا علم آج کے زمانے میں کون مثال لا سکتا ہے، جو 55 علوم و فنون کا ماہر ہو، فتاوی رضویہ جیسی 30 جلدوں کی مکمل کتاب ہمارے پاس، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں، عشق رسول سے بھری ہوئی ہدایت بخشش، زندگی پوری قلم چلاتے چلاتے جس کی گزری، اور ایک نئی بہترین شاگرد پیدا کر کے پوری امت پر احسان کیا، علمی بڑا کام کیا، لیکن فخر اس پر نہیں کیا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی، میں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے، میں نے ہدایت بخشش لکھی ہے، میں نے کنز الایمان لکھا ہے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب پیش ہونا ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں، تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور اپنی نسبت پہ فخر کیسے کرتے ہیں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں آپ کا یہ کتا ہے، اس کو کوئی دنیا کا شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ غوث پاک کے دربار کی نسبت پر فخر کیا، یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، بہت بڑا فقیہ ہوں، مجھے کون کیا ہرا سکتا ہے، بلکہ یوں کہا غوث پاک کے دربار کا کتا ہے، اسے دنیا کا کوئی شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ ہمارے لیے بھی میرے عزیزوں چند چیزیں ضروری ہیں۔ آپ کو نسبتوں کی بھی ضرورت ہے اور اپنے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے اپنے وظیفے، اپنی دعائیں، اپنے اعمال اور عبادتیں، اور ساتھ ہی کسی مرشد کامل کی اور بزرگوں کے سلسلۃ الذہب کی نسبت کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ ہر طرح کے دشمنوں کے وار سے آپ دنیا میں محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ ہر طرح کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیاطین انس و شیاطین جن کی ہر حملہ سے حفاظت فرمائے، ان کے تمام وار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب قدیر اس دنیا سے جانے تک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور بارگاہ رب العزت میں ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔